میں چراغ ہوں، یسوع نام کا جلتا ہوں، اس کی شان میں مجھے کیا بجھائے گی آندھیاں، مجھے کیا بجھائے گی آندھیاں، میں ہوں پاک روح کی امان میں چراغ ہوں، یسوع نام کا جلتا ہوں، اس کی شان میں مجھے کیا بجھائے گی آندھیاں، مجھے کیا بجھائے گی ان کی تعریف میں گیت نمبر 309 گائیں، ہم نمبر 309، یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ سینٹ فلپس چرچ کی جانب سے تمام ویور کو جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس عبادت میں گرجا گھر میں صرف چند لوگ شریک ہیں، جو اس عبادت کو جنہوں نے آرگنائز کیا ہے تاکہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر جیزس لائف ٹی وی کے توسط سے ہمارے ساتھ عبادت میں شریک ہو سکیں۔ کلام خدا میں سے انجیل مقدس میں سے تلاوت آج کے موقع کی مناسبت سے فرمائی گئی ہے، اور یہ سیزن جو عید قیامت مسیح کا ہے، ریزن لارڈ کا سیزن ہے،
جی اٹھے ہوئے یسوع کا سیزن ہے، اور ہر سو ایک آواز بلند ہے، ہر زمن میں، ہر مقام پر، اور بالخصوص اس علاقہ کے اندر ایک ہی آواز ہے، ایک ہی بات پر غور و فکر ہو رہی ہے، ایک ہی بات پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے، اور ایک ہی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ بے شک کلام خدا کو ایسٹر کے مبارک عید قیامت مسیح کے مبارک موقع پر یہ باقاعدہ طور پر کلام سنایا گیا ہے، لیکن میں چند لمحات میں اس کلام خدا پر دوبارہ غور کرنا چاہتا ہوں۔ عید قیامت مسیح یا ایسٹر مسیحی سال کی ایک بہت بڑی عید ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اس کی تاریخ 22 مارچ اور 25 اپریل کے درمیان ہوتی ہے۔ موسم بہار میں جب دن برابر ہوتے ہیں تو 22 مارچ کے بعد جس تاریخ کو پورا چاند ہوگا اس کا پہلا اتوار ایسٹر کہلائے گا۔ یہ اس کے تعین کرنے کا طریقہ ہے۔ مسیح خداوند ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر قربان ہوا، اور ہماری خاطر اس نے صلیب پر اپنی جان قربان کی، اور پھر صلیب سے ارمتھیا کے یوسف نے اس کی لاش مانگی، اور یہودی طریق کے مطابق اس کو دفن کیا گیا۔ لیکن کتاب مقدس کے مطابق مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور جب یہ خواتین وہ تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ عید قیامت مسیح خداوند کا جی اٹھنا ہم نے 2 اتوار پہلے باقاعدہ طور پر مسیح خداوند کے جی اٹھنے کے جشن کو منایا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہودیوں نے سازش کی، اور انہوں نے کہا، پہرے داروں کو کہا، تم یہ جھوٹ اور بہتان لگانا کہ مسیح کے شاگرد آئے تھے اور وہ اس کو رات کی تاریکی میں اٹھا کر لے گئے، لیکن یہودیوں کا یہ جھوٹ کارگر ثابت نہ ہوا۔ فرشتہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، خواتین کو اس نے کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں ڈھونڈتی ہو، وہ اپنے وعدہ کے مطابق تیسرے دن قبر کا سینہ چیر کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ کلام مقدس میں تقریباً 14 واقعات ایسے پائے جاتے ہیں جہاں پر مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد مختلف لوگوں پر ظاہر ہوا، اور میں باثبوت باحوالہ اس کو بتانا چاہتا ہوں۔ خالی قبر پر یروشلم کے باہر مسیح ظاہر ہوا، اور اس کا بیان مقدس متی کی انجیل 28ویں باب کی پہلی 10 آیات
ہوا۔ مقدس مرکز کی انجیل 16 باب 9 سے 11 آیات میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ ایماؤس کی راہ پر مسافروں کو دکھائی دیا، یروشلم میں پطرس پر ظاہر ہوا، 10 شاگردوں پر ظاہر ہوا، 11 شاگردوں پر بالائی منظر میں ظاہر ہوا، 7 شاگردوں پر گلیل کے کنارے جب وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے، گلیل کے پہاڑ پر شاگردوں پر نازل ہوا، 500 لوگوں پر ظاہر ہوا، وہ یعقوب پر ظاہر ہوا اور کوہ زیتون سے ظاہر ہوا۔ بائبل مقدس خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی اعلیٰ اور اتم حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ اگر مسیح جی نہیں اٹھا تو وہ مختلف لوگوں پر ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ جی ہاں، کیونکہ مسیح جی اٹھا ہے اس لیے وہ لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ فرشتہ کی گواہی، تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو، جب وہ مصلوب ہوا تھا وہ یہاں نہیں ہے، وہ مردوں میں سے اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ اور پھر فرشتہ نے کیا کہا؟ آؤ میرے ساتھ، وہ جگہ دیکھو، یسوع کی قبر خالی ہے۔ ابراہیم ایمانداروں کا باپ، مقدس موسیٰ جس سے خدا سریعاً بات کرتا ہے، اور بہت سارے انبیاء کرام، لیکن کسی کی قبر خالی نہیں۔ کلام مقدس، کتاب مقدس کے مطابق اور روشنی کی ان زندہ حقیقتوں اور دلائل کے مطابق جو سچ اور حق پر مبنی ہے کہ مسیح کی قبر خالی ہے کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور دعوت دی، آؤ وہ جگہ دیکھو کیونکہ یسوع کی قبر خالی ہے۔ جب خواتین سے یسوع ملا، انہوں نے پاس آ کر یسوع کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا، تعظیم بجا لائیں۔ ایماؤس کے راستے پر مسافروں کے ساتھ مسیح جی اٹھنے کے بعد ان کے ساتھ جب وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور یسوع کے جی اٹھنے کی بات چیت کر رہے ہیں، مسافروں کا سوال تھا، انہوں نے کہا بھائی کیا ماجرا ہے، کیا ہوا ہے؟ اور انہوں نے اس سے کہا تو اکیلا ہی مسافر ہے جو یہ نہیں جانتا کہ یسوع جی اٹھا ہے، ہر سو یہی پکار ہے۔ ہر سو یہی پکار ہے، ہر زبان پر یہ الفاظ ہیں، ہر معاشرہ یہ کہہ رہا ہے، ہر زبان پر یہ حقیقت ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ وہ یسوع کو بتا رہے ہیں کہ وہ کام اور کلام میں قدرت والا نبی ہے۔ سردار کائن اور حاکموں نے اسے پکڑوایا اور پھر اس بڑی سچائی کا انتظار کر رہے ہیں، یہی یسوع ہے، یہی جی اٹھنے والا ہے جو اسرائیل کو مخلصی دے گا۔ عورتوں نے تمام بھائیوں یعنی یسوع کے شاگردوں کو جی اٹھنے کی خوشخبری دی، وہ ان کے ساتھ رہا مگر وہ یسوع کو پہچاننے سے قاصر رہے۔ جب اس کے شاگردوں نے روٹی پر برکت دی تب انہوں نے یسوع سے پہچانا، یسوع کو پہچانا، لیکن دیر کی۔ یسوع نے کہا میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھو، مجھے چھو کر دیکھو۔ یسوع نے ان کو برکت دی اور ان کے ذہن کو کھولا تاکہ وہ کلام مقدس کی سچائیوں کو سمجھ سکے۔ صلیب پر
مسیح خداون کے قربان ہونے سے موت کی موت ہوئی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے گناہ کے سبب سے موت آئی اور موت ساری انسانیت میں پھیل گئی، کیونکہ سب نے گناہ کیا، سب کے سب خدا کے جلال سے محروم ہے۔ لیکن میرے ناصرین نے صلیب پر گناہ کے سبب سے آئی ہوئی موت کی اور تیسرے دن مردوں میں سے قبر کا سینہ چیر کر جی اٹھا۔ نہ صرف یہ بلکہ 40 دن تک جب تک اس کا صعود نہیں ہو جاتا وہ 14 مقامات پر مختلف ہو کر مختلف مقامات پر زندہ لوگوں کو دکھائی دیتا رہا۔ بنی نوع انسان کے لیے بائبل کے اندر 2 موقعوں پر ایک بڑی خوشی کی خبر ہے۔ کرسمس عید ولادت کا اپنا مقام ہے، لیکن وہ مقام کو اہمیت، فضیلت اور برکت اس وقت ملتی ہے جب مسیح انسان کے گناہ کا کفارہ دے کر تیسرے دن قبر کا سینہ چیر کر مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، تو نجات کا کام پورا ہوتا ہے۔ اور اس لیے مسیح خداوند نے فرمایا چھٹے کلمے پر بھی تمام ہوا، پورا ہوا، اور پھر اپنی جان خداوند کے سپرد کر دی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، تمام ویورز جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کلام مقدس لائیو جیزس ٹی وی کے توسط سے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا یسوع، میرا اور آپ کا مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور ابھی ہم اسی پیریڈ میں ہیں جب تک اس کا صعود اس زمانہ میں 40 دن تک نہیں ہوا۔ وہ 14 مقامات پر ظاہر ہوتا رہا، اس نے تاریخ رقم کی، اور مورخین نے ان تجربات کو اپنی اپنی تواریخ کے اندر لکھا ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن اس جہان کے خدا نے ہماری عقلوں کو اندھا کر رکھا ہے کہ ہم زندگی کے مالک کو پہچان نہ سکیں۔ شاگردوں نے پہچاننے میں دیری کی، اور نہ صرف یہ اماؤس کی راہ پر بھی اس کو پہچاننے میں دیر کی گئی، اور بھی تجربات پر، اور یہاں تک کہ مقدس توما نے اپنی انگلی مسیح کے زخموں میں ڈال کر دیکھا کہ واقعی یہ مسیح مصلوب ہے جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہم بھی بعض دفعہ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی معجزات کی صورت میں، اور کبھی شفا کی صورت میں، اور کبھی ہماری ضرورت کے پورے ہونے کی صورت میں، لیکن ہم بعض دفعہ اس کو پہچاننے سے قاصر رہتے ہیں۔ مزہ تو اس بات کا ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور میں اس پر ایمان لا کر، ہم اس پر ایمان لا کر گناہ اور موت کی غلامی سے، گناہ کے سبب سے ہم مردہ ہوئے، لیکن یسوع نے اپنی فتح سے ہمیں بھی جلا کر گناہ اور موت کی غلامی سے آزاد کر کے فتح کا شادیانہ بجایا، اور یہ تھا اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ کیا ہم یسوع کے قیامت میں شریک ہیں؟ اور اگر وہ جی اٹھا ہے، اگر نہیں، کلام مقدس کی سچائیوں کے مطابق وہ جی اٹھا ہے، اور ہم اس کو پہچاننے سے قاصر ہیں، اور اگر قاصر ہیں تو یسوع کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، واپس لوٹا، کیونکہ میں نے تیرے گناہ کا
فدیہ دیا ہے۔ اور مقدس پالوس رسول کہ جب تم قیمت سے خریدے گئے ہو تو اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ جو یہ کلام مقدس جیزس لائف ٹی وی کے توسط سے سن رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ زندہ اور فاتح یسوع کو اپنی زندگیوں کا مالک اور خداوند مان لیں۔ اور جب آپ فاتح یسوع پر ایمان لائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، کیونکہ جب اس نے اپنے شاگردوں کو ارشاد اعظم کے لیے وقف کیا اور یہ فرمایا کہ ساری دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور آخری الفاظ سننے والے، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا ہم زندہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یا ہم زندہ کو مردوں میں ڈھونڈنے کی ابھی تک کھوج میں لگے ہوئے ہیں؟ اے انسان واپس لوٹا۔ کلام فرماتا ہے آج ہی نجات کا دن ہے، آج ہی قبولیت کا دن ہے، اور اس زندہ یسوع پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرے، فاتح بن جائیں، مفتون نہیں، فاتح بن جائیں، کیونکہ ہم فاتح اور زندہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ان ایام میں جبکہ ہر سو ایک خوف ہے، کرونا کا خوف، آج مختلف تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم خداوند سے نہیں ڈرتے، کرونا سے ڈرتے ہیں، خداوند سے نہیں ڈرتے۔ اور پھر پرانے عہدنامہ میں بھی ایسا ہوتا تھا، خدا نے بار بار سوال کیا، اگر میں تمہارا خدا ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اگر میں تمہارا مالک ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اور آج بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو خداوند کی عزت لفظوں سے تو کرتے ہیں، ورڈ سے تو کرتے ہیں، ڈیڈز میں نہیں، لفظوں سے الفاظ سے کرتے ہیں، لیکن عمل سے ہم قاصر ہیں۔ لیکن شاگردوں کا تجربہ کچھ اور ہے زندہ یسوع کے بارے میں۔ انہوں نے شہادتیں قبول کی اور کہا ہم نے یسوع کو دیکھا، نہ صرف دیکھا بلکہ غور سے دیکھا۔ ہمیں یسوع کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، زندہ یسوع کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، جس نے ہمارے گناہ اور پاپ معاف کیے، اس زندہ یسوع کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو ہمارا شافی ہے، اس زندہ یسوع کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو ہم سے کلام کرتا ہے اور وہ جو ہمیں زندگی دیتا ہے، گناہ کی غلامی سے آزاد کرتا ہے، اس یسوع کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جو قبر کا سینہ چیر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو جو اس کلام کو اس چینل کے توسط سے دیکھ رہے ہیں، اس کلام پر عمل کرنے اور یسوع کی پیروی کرنے کے لیے اپنا بھاری فضل عنایت فرمائے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے، اور اب قادر مطلق خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی برکت تم پر ہو، آمین۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ بہت شکریہ۔ میں آخر میں ایک بار پھر مسٹر مقبول صادق کوکر اور جیزس لائف ٹی وی کی انتظامیہ کا دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں۔
کہ آپ ہماری ہر سننے قریب قریب مدد کرتے ہیں. خداوند آپ کو آسمان کے دریچے کھول کر برکت دے اور آپ کی اس کی خدمت کو اور بھی وسیع فرمائے.